یہ کہانی ایک ٹرک ڈرائیور کی ہے۔ ایک ٹرک ڈرائیور تھا جس کا نام اچھو تھا۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں اکثر اپنے شہر سے دوسرے شہر میں ٹریول کرتا تھا۔ اس کا ایک شاگرد تھا جس کا نام رضا تھا۔ اچھو اکثر رات کا سفر پسند کرتا تھا کیونکہ روڈ پر ٹریفک بہت ہی زیادہ کم اور بہت ہی زیادہ شانت ہوتی تھی۔ اچھو لاہور کا رہنے والا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ نڈر تھا۔ ایک دن اس کو کام کے سلسلے میں اپنا ٹرک لے کر لاہور سے کشمیر جانا تھا۔ اچھو نے اپنے شاگرد رضا کو کہا، آج شام کو ہم نے کشمیر کی طرف روانہ ہونا ہے، اس لیے تم اپنے گھر جاؤ اور جا کر اپنا ضروری سامان لے آؤ۔ رات کے تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا۔ اچھو اور اس کا شاگرد رضا دونوں ہی ٹرک میں بیٹھتے ہیں اور اپنا ٹریول سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ رضا ٹرک میں بیٹھ کر ریڈیو آن کرتا ہے۔ ریڈیو پر بتایا جا رہا تھا آج کا موسم بہت ہی زیادہ خراب ہوگا، بہت ہی زیادہ تیز طوفان اور بہت ہی زیادہ بارش ہونے والی ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ان کا سفر کافی زیادہ لمبا تھا اور موسم کافی زیادہ خراب ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اچھو اللہ کا نام لے کر اپنی گاڑی کو روڈ پر تیزی سے بھگا رہا تھا۔ روڈ کافی زیادہ سنسان اور جنگل سے بھرا تھا۔ جنگل کے اندر سے بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابھی انہوں نے تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہی طے کیا تھا کہ کافی زیادہ تیز بارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اچھو سامنے دیکھتا ہے، اسے ایک ڈھابا نظر آتا ہے۔ وہ رضا کو بولتا ہے کہ چلو اس ڈھابے میں چل کر چائے پیتے ہیں، تب تک امید ہے کہ بارش رک جائے گی اور پھر ہم اپنا سفر سٹارٹ کریں گے۔ وہ اس ڈھابے پر بریک لگاتے ہیں۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر ڈھابے کے اندر جاتے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کے علاوہ ڈھابے کے اندر صرف ایک بزرگ آدمی بیٹھا تھا اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اچھو چائے کا آرڈر دیتا ہے اور وہ دونوں ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ویٹر آ کر ان دونوں کو چائے دے جاتا ہے۔ وہ دونوں چائے پی رہے تھے اور ساتھ ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں وہ بوڑھا آدمی ان کے پاس آتا ہے اور ان کو پوچھتا ہے کہ بیٹا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جس پر اچھو بولتا ہے کہ میں کشمیر کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ بزرگ آدمی بولتا ہے کہ بیٹا رات کا ٹائم ہے اور باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، میری مانو تو آس پاس کہیں کمرہ لے کر رات گزار لو، کیونکہ اس طرح کے موسم میں جنات وغیرہ چڑیلیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ اچھو یہ بات سن کر مسکراتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں اکثر اس راستے سے گزرتا ہوں اور میں رات کا ہی سفر کرتا ہوں۔ بابا جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ سن کر بزرگ آدمی چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد بارش ہلکی سی کم ہوتی ہے۔ اچھو اور رضا دونوں ہی اٹھ کر اپنے ٹرک میں بیٹھ کر سفر کو سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تھوڑی ہی آگے جاتے ان کو ایک درخت نظر آتا ہے جس پر ایک گڑیا لٹکی تھی، جیسے کہ اس گڑیا کے پتلے کو کسی نے پھانسی دی ہو۔ یہ دیکھ کر وہ تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں لیکن وہ اپنا سفر سٹارٹ ہی رکھتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد رضا نوٹس کرتا ہے کہ جو درخت انہوں نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے دیکھا تھا وہ درخت پھر سے ان کے سامنے تھا۔ رضا یہ دیکھ کر کافی زیادہ چونک جاتا ہے اور وہ اپنے استاد کو بولتا ہے کہ دیکھو استاد، یہ درخت تو ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر اچھو بھی کافی زیادہ حیران اور ڈر جاتا ہے۔ تبھی ان کو اس درخت کے اوپر ایک سایہ نظر آتا ہے۔ وہ سایہ بہت ہی زیادہ خوفناک چڑیل کا تھا۔ تب ہی ان کا ٹرک اچانک وہاں پر بند ہو جاتا ہے۔ اچھو بار بار چابی لگا کر ٹرک کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ٹرک سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دونوں کافی زیادہ ڈر چکے تھے۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سایہ بالکل ان کی گاڑی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ مسکرا کر بولا کہ میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ جو بھی میرے چنگل میں پھنستا ہے اور وہ یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ وہ چڑیل ٹرک کی جانب بڑھتی ہے۔ جو ہی وہ ٹرک کو چھوتی ہے تو اس کو ایک کرنٹ سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی اچھو کا دھیان اس لوکٹ پر پڑتا ہے جس پر اللہ کا نام اور کلمہ لکھا تھا۔ اچھو نے وہ لوکٹ کل ہی ایک بازار سے خرید کر اپنے ٹرک کے اندر لٹکایا تھا۔ یہ دیکھ کر اچھو کی تھوڑی سی جان میں جان آتی ہے۔ پھر وہ اللہ کا کلام پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہے تو اس کی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی آگے کو بڑھاتا ہے، ساتھ ساتھ وہ اللہ کا کلام پاک پڑھ رہا تھا۔ اچھو نے وہاں سے اپنا ٹرک نکال تو لیا تھا لیکن جب تک ان کا سفر کمپلیٹ نہیں ہوا
اسے ایسے ہی لگتا رہا کہ جیسے اس کا ٹرک بہت ہی زیادہ بھاری اور اس کے ٹرک کے پیچھے ایک عورت بھاگ رہی ہو اور وہ ان کے ٹرک کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے بعد اچھو نے رات کا سفر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ جب بھی اچھو اس رات کے بارے میں سوچتا ہے تو وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھو بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے۔